ایسی سرد رات تھی کہ چرند پرند انسان سارے ہی اپنے اپنے گھونسلوں میں یا گھروں میں دبکے ہوئے تھے، کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ مگر اس سرد رات میں دو شخص مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ گلیے سے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک آقا ہے اور دوسرا غلام ہے، اور چلنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ چہل قدمی نہیں بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ دونوں چلتے چلتے مدینہ منورہ سے باہر مشرق میں حرہ واقم ایک علاقے تک نکل آئے۔ آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ اے اسلم، ایک جھوپڑی ہے اور اس میں آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس اندھیرے میں کون ہے جو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ دونوں اس خیمے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کوئی خاتون ہے، اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم ہے اور چولہے پر ایک ہنڈیا چڑھا رکھی ہے جس میں وہ کچھ پکا رہی ہے، اور بچے اس کے ساتھ مسلسل بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، یعنی انہیں بہت بھوک ستا رہی ہے۔ آقا نے سلام کیا اور خاتون نے اس کو توجہ کیے بغیر سلام کا جواب دیا۔ آقا نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو خاتون نے کہا کہ کوئی خیر کا کام ہے تو آؤ، ورنہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا دیکھ رہا تھا کہ وہ خاتون بڑی بے روخی سے جواب دے رہی ہیں، اس کا مطلب وہ بہت دکھی ہے۔ آقا نے اس سے استفسار کیا، سوال کیا کہ بی بی تم کون ہو، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، میرے بچے بہت بھوکے ہیں، اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو آقا نے کہا کہ ہنڈیا میں کیا پکا رہی ہیں؟ تو کہا ہنڈیا میں کچھ نہیں ہے، پانی ہے، میں بس اس میں چمچ ہلا رہی ہوں تاکہ بچے بھوک کے مارے جو رو رہے ہیں آخر انتظار میں سو جائیں۔ دکھیاری خاتون نے اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس اتنے بھی اخراجات نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں، ان کا دل بہلا رہی ہوں، لیکن ہمارے امیر المومنین ہیں جن کو ہماری خبر ہی نہیں ہے، ہم ان کے محکوم ہیں، وہ ہمارے حاکم ہیں، ہم ان کی رعایا ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہماری خبر گیری کریں، مگر ہمارا تو وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، لیکن کل بروز قیامت امیر المومنین اور ہمارے درمیان اللہ عز و جل فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب آقا نے اس دکھیاری عورت کا درد سنا تو آپ دیدہ ہو گئے اور درد بھرے لہجے میں کہنے لگے کہ اے بی بی، اللہ تم پر رحم کرے، تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، لیکن امیر المومنین کو کیا معلوم تم کس حال میں ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال آقا اس دکھیاری عورت کا غم سن کر خود بھی آپ دیدہ ہو گیا، گھر سے باہر آیا اور اپنے خادم اسلم سے کہا کہ اے اسلم جلدی چلو۔ وہ دونوں پھر اس سرد رات میں چلتے ہوئے مدینہ منورہ کی اندرونی آبادی کی طرف آ گئے۔ آقا بہت گہری سوچ میں تھا، کیونکہ وہ جو عورت نے حالت زار بیان کی تھی وہ اس کی آپ بیتی سن کر اس کے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ بہرحال وہ آقا غلے کے اناج کے گوڈاؤن کے پاس پہنچا، اپنے خادم سے کہا کہ جلدی جلدی ایک بوری لو، اس میں آٹا بھرا گیا، کھجوریں ڈالی گئیں، کچھ رقم بھی ڈالی گئی، کھانے پینے کا سامان بھی، اور جب یہ پوری بوری تیار ہو گئی تو آقا نے اسلم سے کہا کہ ایک اسلم مجھے جلدی سے میرے کاندھے پر یہ بوری رکھ دو۔ اسلم کہتا ہے حضور میں آپ کا خادم، آپ میرے آقا، بوری میں اٹھاؤں گا؟ تو ایک تاریخی جملہ اس آقا نے کہا کہ آج اس دنیا میں تو تم میرے حصے کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا لو گے، لیکن میری تکلیف قیامت کے دن کون برداشت کرے گا جب کوئی کسی کا بوجھ جان نہیں اٹھائے گی اور کسی کو کسی کی تکلیف ٹرانسفر نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بعد یہ عجیب حکم تھا کہ غلام کے ہوتے ہوئے آقا نے اس بوری کو اٹھایا، دونوں پھر تیز تیز چلتے ہوئے پھر اس بڑھیا کے خیمے پہ پہنچے۔ اب اس نے آقا نے جا کر بڑھیا کی جھونپڑی میں اس خیمے میں اپنی بوری کو اتارا، کھانے پینے کا سامان نکالا گیا، ہنڈیا کے اندر اب باقاعدہ کھانا بننے لگا۔ پہلے تو پانی گرم ہو رہا تھا نا، اور آقا آگ بھی جلاتا رہا، اسے پھونک بھی مارتا رہا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی کے اندر سے دھواں جو ہے وہ نکل کر باہر آنے لگا۔ اور کھانا پکاتے پکاتے اس آقا نے جب کھانا تیار ہو گیا تو چولہے سے ہنڈیا کو اتارا اور عورت سے کہا کہ کوئی بڑا برتن لے آؤ۔ عورت برتن لائی، اس پہ کھانا ڈالا گیا، اپنے ہاتھوں سے آقا نے اسے ٹھنڈا کیا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو بچوں کو قریب بلایا، اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھانا کھلایا۔ جب بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، خوش ہو گئے، تو اب اس نے بچوں کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بچے کھلا کر، جو بچے تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے ناظرین، اب وہ بچے ہنسنے لگے۔ اب آقا نے جب یہ سب کچھ ہو گیا تو بقیہ کھانا خاتون کے پاس چھوڑا اور اپنے خادم اسلم کے پاس سکون کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا کہ جیسے اب بہت بڑا برڈن جو ہے، بوجھ جو ہے وہ اتر گیا۔
وہ خاتون اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ تم اتنے شفیق اور رحم دل ہو، اس مصیبت کی گھڑی میں تم نے ہماری داد رسی کی ہے، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ کے موتی بکھیرے ہیں، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اللہ ہی تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم امیر المومنین بننے کے مستحق ہو۔ تو اب اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب اس آقا کے چہرے پہ سکون اور واضح تبدیلی نظر آ رہی تھی، یہ بیکمنگ ریلیکس، وہ اس کے چہرے پہ ریلیکس آ رہا تھا، سکون آ رہا تھا۔ اس آقا کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا نا ناظرین، تو وہ اپنی تعریف پر پھولے نہ سماتا اور جا کر لوگوں میں اپنے اس کارنامے کو بیان کرتا چوڑے سینے کے ساتھ کہ میں نے رات کے اندھیرے میں جا کے ایک بڑھیا کی یوں مدد کی ہے۔ لیکن اس آقا نے اس تعریفی کلمات پر بالکل توجہ نہ دی اور کہنے لگا کہ اے بی بی جیسا تم کہہ رہی ہو میں ایسا بالکل نہیں ہوں، اور امیر المومنین کا بننے کا حقدار، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب تم کبھی امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی۔ پھر آقا اللہ عز و جل کا شکر ادا کر کے اپنے خادم اپنے غلام اسلم سے کہتا ہے، اے اسلم، بھوک نے ان بچوں کو جگا رکھا تھا اور بھوک انہیں مسلسل رلا رہی تھی، جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا، پکا پرامس کر لیا تھا کہ جب تک ان بچوں کی بھوک کو ختم نہیں کروں گا، ان روتے چہروں پر مسکراہٹ نہیں لاؤں گا، میں جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا اور نہ ہی واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، یہ آقا اور یہ غلام پھر مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئے۔ اب ہو سکتا ہے ایک سوال سب ناظرین کے ذہن میں ہو کہ یہ آقا تھا کون کہ جو اپنے اور غلام کے درمیان امتیاز نہیں رکھتا تھا؟ وہ کون تھا کہ جس کے دل میں پیارے آقا کی دکھیاری امت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ وہ آقا کون تھا جس نے رات گئے ایک غریب و نادار عورت کے خیمے میں جا کر بچوں کے لیے کھانا بنایا؟ ایسا آقا کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی ناظرین، یہ وہی ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر جو آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، مگر احساس ذمہ داری کا حال یہ تھا کہ مدینے کے باہر ایک خیمے میں ایک بوڑھی عورت بھوکی ہے اور اس کے بچے